فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت سے اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایسی وہ واقعات میں نے دیکھی تو نہیں، میں نے سنی نہیں کہ وہ انڈیا کا مذاق اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ نہیں، مذاق نہیں اڑانا ہے، شکر ادا کرنا۔ بدر کی لڑائی ہے اور اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی؟ میرے نبی، آپ جو تیر چلا رہے تھے نا، وہ آپ نہیں چلا رہے تھے، آپ کا اللہ چلا رہا تھا۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ آپ نے نہیں انہیں قتل کیا، ہم نے انہیں قتل کیا۔ فَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ بِجَيْشٍ عَرِمْرِمٍ، ایک بہت بڑا لشکر لے کے آ گئے ہیں۔ تو ابو سفیان کہنے لگا ہماری جان بچاؤ۔ کہا جب میرے ساتھ خچر پہ چڑھ گئے، خچر پہ چڑھا لیا۔ جب لشکر کے اندر داخل ہوئے تو حضرت عمر کی نظر پڑ گئی کہ اللہ خدا کا دشمن قابو آ گیا ہے، نہ کوئی عہد و پیمان ہے، نہ ہم نے اس کو امن دیا ہے، آج میں اپنی تلوار رنگین کروں گا۔ یا رسول اللہ، یہ اللہ کا دشمن قابو آ گیا ہے، موقع دینا، یہ سعادت میرے حصے آئے، میں اس کا یہیں سر اڑاتا ہوں۔ حضرت عباس نے کہا میں پناہ دے چکا ہوں۔ کوئی پناہ وانا نہیں ابو سفیان کی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو عمر جو ہم سے پناہ مانگتا ہے ہم پناہ دیتے ہیں، ایسے بھی کوئی کرتا ہے۔ اب جب آپ 10,000 کا لشکر لے کے چل رہے ہیں اور آگے ان میں کوئی ہمت ہی نہیں ہے، تو آپ کو تو ایسے بیٹھنا چاہیے، نعوذ باللہ، اور ایسے دیکھ کیا آج پتہ چل گیا قریش کو کہ ہم کون ہیں۔ تو میرے نبی کی یہ ٹھوڑی اس ایج کے اوپر ایسے لگی، ایسے یوں سر ساتھ لگا ہوا ہے، کیونکہ یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ فاتح نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اور آپ کی زبان پہ کیا جاری ہے؟ ہم نے فتح کیا، ہم نے مٹی میں ملا دیا، لا الہ الا اللہ وحدہ، تو ایک اللہ اکیلا وحدہ لا شریک، نصر عبدہ، آج تو نے اپنے بندے کی مدد کی، انجز وعدہ، آج تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، ہزم الاحزاب وحدہ، میں نہیں، میرے صحابہ نے نہیں، تو نے شکست دی قریش۔ یہ مسلمان کا طریقہ ہے۔ میرے بس میں ہو تو یہ سارے جو بنا رہے ہیں نا ان کے کارٹون، میں سب کے جا کے پاؤں پکڑوں، نہ اللہ کی مدد کو ہم سے دور کرو۔ ہم نہ ظالم پر زیب و زینت کے سامان بنائے ہیں، صرف تمہیں آزمانے کے لیے بنائے ہیں۔ دو طاقتیں ہیں، ایک باطل کی ہے، ایک حق کی ہے، ان میں ٹکراؤ اس وقت تک رہے گا جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا۔ واحد ہمارے نبی ہیں جنہوں نے جنگ کے اصول بتائے، آداب بتائے، کسی نبی سے ثابت نہیں، ان کی تعلیمات مٹ گئی ہوں گی شاید اس لیے۔ آپ واحد ہستی ہیں جنہوں نے بتایا کہ شکست ہو تو کیا کرنا ہے، فتح ہو تو کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو دکھایا اور اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو اللہ تعالیٰ نے شکست دی۔ جیسے اللہ نے بدر میں اور بدر میں کتنے بے شمار تاریخ بھری پڑی ہے، کم من فئۃ قلیلۃ
غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، بہت دفعہ ہو چکا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دی۔ تو یہاں بھی ایسا ہی تھا، جب اللہ تعالیٰ فتح دے تو پھر ہمارے جذبات کیا ہونے چاہیے، ہمارے اندر تکبر نہ آئے، ہم نے یہ کر دیا، کیا تو اللہ نے۔ بدر کی لڑائی ہے اور اللہ اپنے نبی سے فرما رہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی؟ میرے نبی، آپ جو تیر چلا رہے تھے نا، وہ آپ نہیں چلا رہے تھے، آپ کا اللہ چلا رہا۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ آپ نے نہیں انہیں قتل کیا، ہم نے انہیں قتل کیا۔ تو بدر کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ تو اوپر کا نظام بتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش سے کہا تم مانگتے تھے کہ کوئی فیصلہ فرما، تو آج ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، تو اب بہتر یہ ہے کہ تم باز آ جاؤ اور کوئی قدم نہ اٹھاؤ۔ اگر تم آؤ گے تو پھر میں خود آؤں گا، ان تعودوا نعود، میں آؤں گا۔ تو جب میں آؤں گا تو تمہاری کوئی طاقت تمہیں کام نہیں دے گی جبکہ میں ایمان والوں کے ساتھ ہوں۔ تو پوری قوم کے اور واجب ہے کہ تکبر سے بچے اور تکبرانہ جملوں سے بچے، عاجزی، شکرانے کا صدقہ، شکرانے کے نفل اور شکرانے کی دعائیں کہ یا اللہ جو کچھ کیا وہ آپ نے کیا۔ میں تھوڑا سا دکھاتا ہوں فتح مکہ پر، جب آپ فاتحانہ داخل ہوئے تو آپ کس طرح داخل ہوئے، اور قرآن دوسری جگہ کیا کہتا ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها۔ بادشاہ لوگ جب شہروں کو فتح کرتے ہیں تو انہیں تباہ کر دیتے ہیں۔ وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، اور عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ وکذلک یفعلون، اور یہی بادشاہوں کی تاریخ ہے، بغیر کسی اس میں انقطاع ہے۔ بامیان افغانستان کا ایک شہر ہے، چنگیز خان نے اس پر حملہ کیا تو اس کے تیسرے نمبر کا بیٹا چغتائی، اس کا بڑا بیٹا جوجی، دوسرا عقدائی، تیسرا چغتائی اور چوتھا طولوئی۔ تو چغتائی کا بیٹا قتل ہو گیا جنگ میں، پوتا۔ اس وقت چنگیز خان خیمے میں تھا، فوج لڑ رہی تھی۔ جب اس کی لاش لائی گئی تو وہ خود اٹھا اور قلعے کی دیوار چڑھ کے انہوں نے حکم دیا کہ بامیان میں جو بھی زندہ ہے، انسان ہے، جانور ہے، سب ذبح کر۔ تو وہاں صرف انسان نہیں اس نے ذبح کیا، کتے، بلے، گائے، بھینسیں، بکریاں، بھیڑیں، مرغیاں تک انہوں نے ذبح کر اس کے انتقام۔ یہ رہی ہے سنت دنیا کے بادشاہوں۔ تو
جس دن ہمارے نبی ہجرت فرما رہے تھے، یکم ربیع الاول اور 14 ہجری پیر کا دن، تو آپ غار ثور سے نکلے، تہجد کے وقت تو آپ نے مکے کی طرف دیکھا تو کہیں کہیں چراغوں کی لو تھی، ہلکی پھلکی مدھم روشنی، آپ نے اسے دیکھا اور کہا یا مکہ ما اطیبک من بلد و احبک الی، اے مکہ مجھے کتنا محبوب تھا، تو کتنا خوشبودار پاکیزہ تھا، لولا ان قومی اخرجونی منکی لما سکنت غیرک، میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ اس وقت یہ آیت ہے، وطن چھوڑنا جب نبی پہ اتنا صدمہ ہے، جنہوں نے گھر چھوڑے ہجرت کے وقت ان پہ کیا بیتی ہوئی، یہ تو نبی کے جذبات۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس رب نے آپ پہ قرآن اتارا ہے آپ کو عزت سے واپس لائے۔ سوچ سکتا ہے کہ 3 آدمی قریش کے ڈر سے غار میں چھپے ہوئے ہیں، 3 راتیں 2 دن، پھر ایک راہبر منگواتے ہیں، پھر راستے بدلتے ہیں، چپکے مدینہ پہنچتے ہیں، تو خیال تو آتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا؟ تو 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے، میں صرف ایک مخصوص چیز بتانا چاہتا ہوں، اس سے ساری تفصیل نہیں بتاؤں، آپ نے 10 رمضان کو مکہ سے کوچ کیا 10,000 کے لشکر کے ساتھ۔ رمضان کے دن تھے، جب آپ عصفان پہنچے تو آپ نے پانی منگوایا اور سب کے سامنے روزہ افطار، روزہ توڑ دیا، سب نے توڑ دیا، کچھ نے نہیں توڑا۔ تو جب لشکر خیمہ زن ہونے لگا اور خیمے گاڑنے لگا تو روزے والے تو گرے پڑے تھے، تو جنہوں نے روزہ کھول دیا تھا انہوں نے سارے اونٹ باندھے، گھوڑے باندھے، خیمے لگائے۔ تو آپ نے فرمایا ذهب المفطرون بالاجور، آج روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے بہت آگے چلے گئے۔ وہاں سے پھر آپ پہنچے مر الزہران۔ مر الزہران یہ پرانا نام، آج کل اسے وادی فاطمہ کہتے ہیں۔ فاطمہ کوئی عرب عورت نہیں تھی، ایک ترک خاتون تھی، اور ترکی حکومت جب تھی عرب پر تو اس نے یہ سارا علاقہ خرید کے وقف برائے حرم کر دیا تھا، اس کے بعد اس کا نام پڑ گیا وادی فاطمہ۔ تو بدیل بن ورقہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں دونوں نے کلمہ پڑھ لیا، ان کو کچھ بھنک پڑ گئی تھی کہ لگتا ہے مدینے والے کچھ حرکت کریں۔ تو جب وہ رات کو نکلے تو 10,000 لشکر آگ کے علاوہ آگیں جل رہی تھی، تو ابو سفیان کہتا ہے یہ اتنا بڑا لشکر کہاں سے آ گیا؟ تو بدیل کہتا ہے لگتا ہے بنو خزاعہ ہیں۔ کہا بنو خزاعہ کیا پدی کا شوربہ، اتنا بڑا لشکر وہ کہاں سے لائیں گے؟ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے خچر پر دلدل پر نکلے کہ کوئی قریش کا آدمی ملے تو انہیں کہوں کہ کوئی اپنا بچاؤ کرو۔
تو جب وہ قریب آئے تو یہ دونوں باتیں کر رہے تھے. انہوں نے اندھیرے میں ابو سفیان کی آواز کو پہچانا. کہنے لگے ابا حنظلہ، ایک ان کی کنیت ابا حنظلہ. وہ کہنے لگے ابو الفضل، حضرت عباس کی کنیت، آپ کے سب سے بڑے بیٹے کا نام فضل. انہوں نے کہا ہاں، کہا رسول اللہ بجیش عرمرم، ایک بہت بڑا لشکر لے کے آ گئے ہیں. تو ابو سفیان کہنے لگا ہماری جان بچاؤ. کا جب میرے ساتھ خچر پہ چڑھ گئے، خچر پہ چڑھا لیا. جب لشکر کے اندر داخل ہوئے تو حضرت عمر کی نظر پڑ گئی. کر لے خدا کا دشمن قابو آ گیا ہے، نہ کوئی عہد و پیمان ہے، نہ ہم نے اس کو امن دیا ہے. آج میں اپنی تلوار رنگین کروں گا. حضرت عباس نے دیکھ لیا کہ عمر بھاگے ہوئے آ رہا ہے. انہوں نے خچر کو دوڑا دیا. تو یقیناً انسان اور خچر کی رفتار تو ایک نہیں ہوتی. تو وہ پہلے پہنچ گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے ابو سفیان کو پناہ دے دی. ساتھ ہی حضرت عمر آ رہا کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ کا دشمن قابو آ گیا، موقع دینا. یہ سعادت میرے حصے آئے، میں اس کا یہیں سر اڑاتا. حضرت عباس نے کہا میں پناہ دے چکا ہوں. کوئی پناہ وانا نہیں ابو سفیان. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو عمر جو ہم سے پناہ مانگتا ہے ہم پناہ دیتے ہیں. ایسے بھی کوئی کرتا ہے. آخری جنگ جو ہوئی یہاں جلال الدین خوارزم کی اور چنگیز خان کی دریائے سندھ کے کنارے ہوئی تھی، اٹک سے تھوڑا سا. تو تقدیر ہاری ہوئی تھی، ورنہ جلال الدین جیسے سالار تاریخ میں چند ہی ہیں. چنگے بتاتا تو ان کا ایک بچہ کہیں سے پکڑا گیا تو انہوں نے چنگیز خان کے سامنے پیش کیا. اس نے تلوار مار کے 2 ٹکڑے کر دیے. تو جب اس نے شکست دیکھی نا جلال الدین نے، تو اس نے پہلے اپنی ماں کو دریائے سندھ میں پھینکا، جگر چاہیے. پھر بیوی کو پھینکا، پھر 2 بچوں کو پھینکا. اسے پتہ تھا بہت خراب کرے. پھر اس نے اپنی زرہ اٹھائی. اور یہ دریائے سندھ تو مرا ہوا پیچھے تربیلے ڈیم ہر شہر روکی ہوئی. تربیلے نو کھولو نا، پھر سوچو دریا سندھ کی بلا ہو گئے. وہ اس بلا میں 30 فٹ کی بلندی سے دریا میں چھلانگ گھوڑے کے ساتھ. چنگیز خان پہنچا، وہ موجوں سے لڑتا ہوا آگے نکل رہا تو اس کے سپاہیوں نے تیر چڑھا لیا. نہیں، کیا وہ ماں ہے جس نے یہ سپوت پیدا کیا؟ اگر یہ میرے ساتھ ہوتا تو میں اس کے ساتھ مل کے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر لیتا. تو اس طرح اس نے اپنا سارا خاندان اپنے ہاتھوں سے شہید کیا. اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ابو سفیان نے پورا زور لگایا قتل کر نہیں عمر ہم پناہ دے چکے. تو حضرت عباس کہنے لگے اصل میں یہ بنی عبد مناف سے ہے نا، اس لیے تجھے ہمدردی نہیں. بنو تیم سے ہوتا پھر تو یہ بات نہ کرتا، بنو عدی سے ہوتا تو پھر تو یہ بات نہ کرتا. حضرت عمر نے فرمایا ابو سفیان اللہ کی قسم، نبی کے چچا کا اسلام لانا مجھے اپنے باپ کے اسلام لانے سے بھی زیادہ محبوب ہے، کیونکہ عباس بھی اسی وقت ہی کلمہ پڑھ پڑے. عثمان پہنچ گئے تھے، وہاں جا کے کلمہ پڑھ کے ساتھ آ رہا. اس کے اسلام لانے کی میرے نبی کو خوشی زیادہ ہے میرے باپ کے نسبت، تو مجھے تم یہ عصبیت کا تانا نہ دو.
آپ نے کہا چلو اس کو لے جاؤ خیمے میں۔ صبح کی نماز کے لیے ہلچل مچی، اذان ہوئی تو ابو سفیان کہنے لگا یہ کیا کر رہا ہے؟ حضرت عباس کہنے لگا نماز کی تیاری کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ محمد جو بھی کہتا ہے اس کے ساتھ ہی مانتے ہیں، کہاں وہ جان بھی مانگے تو ہتھیلی پہ رکھ کے دے دے۔ کہنے لگا یار عباس، ابو الفضل، بڑے بڑے سالار دیکھے ہیں، تیرے بھتیجے جیسا سالار نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگا وہ تیری کھوپڑی کب کھلے گی، یہ سالار نہیں ہے، یہ رسول ہے۔ تو اگلے دن جب آپ نے مکہ میں فاتحانہ داخل ہونے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے، میں نے وہ جگہ جا کے دیکھی اللہ کے فضل سے، جہاں سے پورا لشکر آپ نے گزروایا۔ ایسے دو پہاڑ ہیں، بیچ میں تنگ راستہ ہے، تو آپ نے حضرت عباس سے کہا اس کو پہاڑی کے اوپر کھڑا کرو تاکہ یہ اللہ کے لشکروں کو گزرتا ہوا دیکھے۔ تو وہ اوپر لے کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے سب سے پہلے خالد بن ولید کو ایک دستہ تھا، انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو کہا اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا یہ کون ہے؟ وہ تو چونکہ تھے نا ذرا خود، تو عباس کہنے لگے یہ خالد بن ولید۔ اچھا چھوکرا بھی سالار بن گیا، توبہ توبہ توبہ، ایسا تکبر، ایسا تکبر۔ اس کے پیچھے آپ نے حضرت زبیر کو بھیجے لشکر دے کے، انہوں نے تکبیر پڑھی کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ زبیر ہے۔ اچھا تیرا بھانجا زبیر بن عوام؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ اس پر کوئی تبصرہ نہیں۔ پیچھے حضرت ابو ذر غفاری کو بھیجے تو انہوں نے تکبیر پڑھی کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ ابو ذر غفاری اور اس کا لشکر، اس کا قبیلہ ہے۔ تو کہنے لگا ہمیں یہ کیوں آ گیا ہم سے لڑنے کے لیے، ہم تو ان کے ساتھ کبھی نہیں لڑے۔ اس کے پیچھے آپ نے معبد بن خالد جہنی کو بھیجا، پھر اس کے پیچھے آپ نے نعمان بن مقرن کو بھیجا، پھر ان کے پیچھے صاحب بن جسامہ کو بھیجا، ان کے پیچھے ابو واقد اللیثی کو بھیجا، ان کے پیچھے معقل بن سنان کو بھیجا۔ یقین میرے بھائی ذنی کب میں نے پڑھا تھا اور آج یہاں آنے تک مجھے ان کے نام یاد نہیں تھے۔ تو ان کو باری 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 ایک لشکر گزرتا تھا، دوسرا تھا، تیسرا تھا، چوتھا تھا، پانچواں تھا، چھٹا، 7 8 9 10، 5000 کو 10 حصوں میں تقسیم کر کے آگے بڑھا، اور پیچھے 5000 کا لشکر آپ کے ساتھ، اور آپ اس کے درمیان وہ جھنڈا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، انصاری خزرج کے قبیلے کے شور اٹھا، گرد و غبار اٹھا، بیچ میں حضرت عمر کی کڑکدار آواز، گھوڑوں کے ہن ہناہٹ اور اونٹوں کے بلبلاہٹ پر بھی غالب، وہ صفوں کو درست کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا یہ کون ہے؟ کہا یہ عمر بن خطاب ہے۔ اچھا یہ بنو ادی بھی بڑے سردار بن گئے، تو کسی کو خاطر یہ بنو ادی بھی سردار بن گئے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت سعد بن عبادہ گزرے، جھنڈا ہاتھ میں، جو انہوں نے ابیان کو دیکھا، پہلے تو صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے گزر رہے تھے، تو انہوں نے اللہ اکبر پھر کہا یا ابا سفیان اليوم یوم الملحمہ اليوم تستحل الحرمہ۔ ابو سفیان آج خون بہانے کا دن ہے، اور آج حرم کے حرمت کو اللہ نے حلال کر دیا۔ حرم میں تو کسی کو قتل نہیں کر سکتے، اس دن اللہ نے حلال کر دیا۔ تو اتنے میں پیچھے اللہ کے نبی جھنڈے کے پیچھے
آپ کے سیدھے ہاتھ ابو بکر اونٹنی پر، آپ کے الٹے ہاتھ اسید بن حضیر انصاری، اور آپ کے اونٹنی کے ساتھ آپ کے پیچھے اسامہ بن زید۔ اب جب آپ 10,000 کا لشکر لے کے چل رہے ہیں اور آگے ان میں کوئی ہمت ہی نہیں ہے، تو آپ کو تو ایسے بیٹھنا چاہیے نعوذ باللہ، اور ایسے دیکھ کہ آج پتہ چل گیا قریش کو کہ ہم کون ہیں۔ میں اونٹ پہ بھی چڑھا ہوں، گدھے پہ بھی چڑھا ہوں، گھوڑے تو تھے ہی میرے ابا کے، اس پر تو سواریاں کی، تو اونٹ پر ویسے ذرا، خچر پہ نہیں چڑھا کیونکہ خچر میرے والد صاحب کا تھا نہیں، کھوتے گھوڑے اونٹ تھے، تو اس کا پالان ہوتا ہے، اس کی یہ ایج اوپر چڑھی ہوئی ہوتی ہے ایسے، تو میرے نبی کی یہ ٹھوڑی اس ایج کے اوپر ایسے لگی، ایسے یوں سر ساتھ لگا ہوا ہے، کیونکہ یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ فاتح نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اور آپ کی زبان پہ کیا جاری ہے؟ ہم نے فتح کیا، ہم نے مٹی میں ملا دیا، لا الہ الا اللہ وحدہ، تو ایک اللہ اکیلا وحدہ لا شریک، نصر عبدہ، آج تو نے اپنے بندے کی مدد کی، انجز وعدہ، آج تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، ہزم الاحزاب وحدہ، میں نہیں، میرے صحابہ نے نہیں، تو نے شکست دی قریش۔ یہ مسلمان کا طریقہ ہے کہ اللہ میں فتح دے تو ہم تکبر نہیں کرتے۔ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایسی وہ واقعات میں نے دیکھی تو نہیں، میں نے سنی کہ وہ انڈیا کا مذاق اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، نہیں مذاق نہیں اڑا رہے ہیں، شکر ادا کریں۔ اچھا، جب اللہ کے نبی پہنچے ابو سفیان کے سامنے، تو ابو سفیان کہنے لگا یا محمد الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الحرم، آج خون بہانے کا دن ہے، آج حرم حلال ہو گیا ہے لڑائی کے لیے۔ آپ نے فرمایا لا، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے۔ وہ کہنے لگا آپ کا جھنڈے والا تو یہ کہتا جا رہا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بھی ساتھ تھے لیکن ایسے برابر نہیں، ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ، سعد بن عبادہ بہت گرم مزاج ہے، کہیں اس کی تلوار قریش پہ چل نہ جائے، تو آپ ان سے جھنڈا واپس لیں۔ ایسے موقع پر جھنڈا واپس لینا، تم نے تاریخ پڑھی ہو تو تمہیں پتہ چلے، میں تو جب بیان کرتا ہوں ایسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، جھنڈا واپس لیں۔ میں قربان جاؤں، آپ کو پتہ تھا سعد بہت غیرت مند ہے، جھنڈا واپس لیا تو بہت اکھڑے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کے بیٹے قیس بن سعد کو بولا، قیس بن سعد بہت لمبے قد کے تھے، کہنے کہ جاؤ باپ سے کہو جھنڈا تمہیں دے دے، اب بیٹے کو دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو وہ گئے یا ابت، ابا جان اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جھنڈا مجھے دے دے۔ اب یہ کوئی دنیاوی اعزاز نہیں تھا، یہ اخروی اعزاز تھا کہ میرے ہاتھ میں نبی کا جھنڈا ہے۔ ان کا میں نہیں دیتا، نشانی لے کر آؤ، اللہ کے نبی سے کوئی نشانی وہ بھیجے تو پھر میں جھنڈا تو نہیں۔ وہ واپس آئے کہ یا رسول اللہ وہ نشانی مانگ رہے ہیں، آپ نے پگڑی اتاری اور قیس کو یہ لے جا اور اس سے کہو یہ پگڑی اللہ کے نبی نے نشانی کے طور پر،
جب انہوں نے پگڑی کو دیکھا تو ایک دم سے تو چوما اور جھنڈا ان کے حوالے کر دیا۔ اور مزے کی سن، جس نے ساری زندگی قتل کی کوشش کی، آپ نے کہا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو کچھ نہیں کہیں گے، جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا اسے کچھ نہیں کہیں گے، جو حرم شریف کے حرم میں آ جائے گا اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ آج تو ایک زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے، جو قرآن کہہ رہا ہے افسدوہا۔ اور آپ اندر آئے، آپ نے طواف کیا اور بلال کو کہا اذان دو، اور چھت پہ چڑھ گئے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڑھیاں شروع سے تھی اندر سے، بلال چھت پہ چڑھے اور اذان شروع۔ تو اسید عباد بن اسید کہنے لگے، یہ بنو امیہ میں سے عباس بن اسید بن عاص بن امیہ، کہنے لگے شکر ہے میرا باپ پہلے ہی مر گیا، اس نے یہ دیکھا ہی نہیں۔ صفوان بن امیہ کہنے لگے سچا تو مان ہی لیتے، یہ چار بیٹھے تھے حرم میں۔ سہیل بن عمر کہنے لگے انہوں اور کوئی نہیں لبا یہ حبشی تو سوا۔ ابو سفیان آکھن لگا بھائی میں کچھ نہیں آندا نہیں تا اے پتھر بھی محمد نوں دس جاون گے، اسی کی گلاں کرنا۔ طواف ختم کیا تو ابا نے عطا بن اسید، تو آپ ان کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، بھائی کیا گپ شپ چل رہی تھی؟ کچھ نہیں جی ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا عطاب شکر ہے تیرا پیو پہلے ہی مر گیا ہے۔ صفان تینوں حال بھی یقین نہیں آیا؟ سچا ہوندا تو میں من لیندا۔ سہیل سے کہا اچھا مینوں کالے تو سوا ہور لبے ہی کوئی نہیں، یہ کل میں اذان دیواں۔ ابو سفیان تو ڈر کے خاموش رہا بھی کہ پتھر بھی نہ دس دے من، آخر لگے اسی تینوں ہن سچا نبی مان گئے، کیونکہ یہ بات تو آپ تک پہنچ نہیں سکتی، ہم نے آپس میں تو یقیناً تیرا رب بھی سچا ہے تو بھی سچا ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے طواف کے بعد دو نفل پڑھے اور بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس طرح اس کی چوکھٹوں پہ ہاتھ رکھ لیے، ما انا صانع بکم، آج کیا کروں گا تمہارے ساتھ۔ سب کو انتظار تھا، گردنیں اڑ جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ تو سہیل بن عمر جو بھی کہہ رہے تھے اس کو کالے تو سوا تھا کوئی نہیں، وہ کہنے لگے کریم ابن کریم، آپ سخی ہیں سخی کے بیٹے، مہربان ہیں مہربان کے بیٹے۔ 18 برس جس طرح میرے نبی نے گزارے تم نے پڑھے ہو نا، تو پھر میری بات کا وزن تم پر پڑے گا، ورنہ نہیں پڑے گا۔ میں نے پڑھا ہے، میرا کلیجہ پگھلتا ہے، میں نے تاریخ پڑھی ہے۔ زمین آسمان کی وسعت سے بڑا میرے نبی کا سینہ ہے۔ ایک ہاتھ ادھر، ما انا صانع بکم کریم ابن کریم، آپ نے کہا اقول لکم کما قال اخی یوسف لاخوته لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جاؤ تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں۔ تسریب کا مطلب ہوتا ہے کہ تواڈے تے کوئی جرم ثابت ہی کوئی نہیں، کہہ سکتے ہو تمہیں اے آکھیا تمہیں اے آکھیا تمہیں اے آکھیا۔ اور یہ جو عدالتوں میں ایک دوسرے کے خلاف کیس کرتے ہیں سارے جھوٹی ایف آئی آر لکھواتے ہیں، ایک قتل کرتا ہے 10 کے نام لکھتے ہیں، 1 لاکھ کا نقصان ہوتا ہے 10 لاکھ کی درخواست دیتے ہیں۔
میرے نبی نے کہا جاؤ تم آزاد، نہیں جی ہم غلام ہیں۔ چند ایک بدقسمت محروم رہے، سب مسلمان پڑ گئے۔ مکہ کے زمانے میں آپ نے طلحہ شیبی سے کہا، ان کے ہاتھ میں چابی ہوتی تھی، طلحہ دروازہ بیت اللہ کا کھول دے، میں نے اندر نفل پڑھنا، تیرے لیے کھولوں گا، تیرے لیے، چل بھاگ۔ آپ نے بڑے اطمینان سے فرمایا پھر وہ کیا دن ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جسے چاہوں گا دوں گا۔ لگا اے خواباں ویکھنیاں چھڑ دے، اے خواباں ویکھنیاں چھڑ دے۔ اب مکہ فتح ہو گیا، طلحہ غائب، ابو طلحہ چھپ گئے۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ جاؤ اسے ڈھونڈو، اسے چابی لے کر۔ تو وہ چھوٹا سا تو مکہ تھا، وہ ایک گھر میں چھپ گئے تھے، ان کو پکڑ کے لائے، چابی بھی لائے، اور آ کر حرم شریف میں آپ کے چچا حضرت عباس ساتھ کھڑے۔ حضرت علی نے چابی آ کر دی ہمارے نبی کو، تو آپ کے خاندان کے ذمہ تھا حاجیوں کو زمزم کے کنویں سے پانی پلانا حج کے لیے، یہ بنو ہاشم کی ڈیوٹی تھی، کھانا کھلانا۔ تو حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ، پانی پلانا پہلے ہی ہمارے پاس ہے، چابی بھی ہمیں دے دے۔ تو بڑی معقول بات تھی، اس نے اتنی بےعزتی کی تھی، اور یہ چچا ہیں اور اپنے گھر میں کوئی دنیاوی عزت نہیں آ رہی، دین کی عزت آ رہی۔ آپ نے حضرت عباس کی بات تو سنی نہیں، آپ نے کہا ابو طلحہ، اور وہ ساری نہ اٹھائے ہوئے، چابی آپ کے ہاتھ میں ایسے، سر اٹھاؤ، خود خالدن خالدن، لے یہ چابی دے رہا ہوں قیامت تک تیری نسل میں۔ حضرت طلحہ کی اولاد نہیں تھی، ان کے بھائی شیبہ، وہ چابی ان کو ملی۔ شیبہ سے آج تک وہ چابی اس خاندان میں چلتی۔ یہ میرے نبی کا فتح پہ اظہار ہے۔ میں سب سے کہتا ہوں، پوری قوم سے کہتا ہوں، تکبر کا جملہ نہ بولو، عجب کا جملہ نہ بولو۔ یہ ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ 70 جہاز کسی ایک جہاز کو ہٹ نہ کر سکیں، یہ کبھی نہیں ہوتا، دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ان کے سارے نشانے خطا اور ہمارے سارے نشانے صحیح، اور ان کے کتنے جہاز تباہ اور یہ سارے صحیح سلامت واپس، یہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کی قسم اللہ نے کیا ہے۔ اتنا سا تو جہاز ہوتا ہے، چاروں طرف سے گولیاں آ رہی ہیں، کیوں نہیں لگ رہی؟ کون لوگ ہیں؟ اللہ۔ بھائیو، شکرانے کے نفل پڑھو اور صدقہ کرو اور دعائیں کرو اور اللہ کے نافرمانی سے توبہ کرو، اس کی فرمان برداری میں جھکو تاکہ اللہ کی مدد۔ ابھی تو ہم اتنے غافل ہیں اور اتنے گناہوں میں پورا ملک برباد ہے، پھر اللہ نے یہ کر کے دکھایا۔ تو جب ہم اس کی مان کے چلیں گے تو پھر کیسے مدد آئے؟ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت سے اتر سکتے ہیں، گردوں سے قطار اندر قطار۔ ہمارے اقبال نے کہا ہم نے تو فضائے بدر پیدا ہی نہیں کی اور فرشتوں کی قطار اندر قطار آ گئے، سارے جہاز سلامت۔ سارا پڑھ کے میں کہا اب میں ہاتھ تو اٹھا نہیں سکتا، جو پولیس کھلوتی آئی، میں نے کہا سرداریاں کائیں، زیر آباد، آل حاشر آباد، علی آباد، حسن حسین جعفر عقیل عباس تے زیر، جب پورا میں نے وہ وہاں، اب میری یہی ہے، میں جب جاتا ہوں میں اسی طرح سلام پڑھتا ہوں۔ اس خاندان کے خون کا ایک قطرہ زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی، اور 17 ذبح ہو جائیں اور ایک بول پہ جان بچ سکتی تھی، ہم کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ روٹی کی تو کھا گیا،
آپ ظالم کا کیس کیوں لے لیتے ہیں؟ روٹی کی تو کھائیے۔ آپ ایک قبضہ مافیا کے لیے کیوں پلاننگ کرتے ہیں؟ روٹی کی تو کھائیے۔ ہاں، میرا نبی حسین کا کٹا ہوا سر دکھائے گا، ایویتائز۔ عبداللہ معصوم کا کٹا ہوا سر بھی دکھائے گا، ایویتائز۔ اس سے عظیم 5 صدی زمانہ آگے، یہ تو میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے ذبح ہوئے، زمانہ 5 صدی آگے جا چکا ہے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، عباسی سلطنت ہے، اور اس دور میں ہرات میں آل رسول کی ایک فیملی کے سربراہ مرتے ہیں تو خاندان پہ تنگی آ جاتی ہے، تو خاتون اپنی بچوں اور بچیوں کو لے کر، چھوٹے چھوٹے بچے بچی، ان کو لے کر وہ سمرقند پہنچتی ہیں کہ کچھ رزق کی تلاش میں، تو وہاں پوچھتی ہیں کہ یہاں کون سخی ہے جس کا ڈیرا چلتا ہے؟ تو انہیں کہا گیا کہ ایک یہاں سردار ہے، مسلمان ہے، اس کا ڈیرا چلتا ہے، اور ایک یہاں پارسی ہے، آتش پرست، اس کا ڈیرا چلتا ہے۔ تو انہوں نے بچیوں کو ایک سرائے میں بٹھایا اور اب آ گئی مسلمان سردار کے پاس کہ میں آل رسول ہوں اور میں فقیر ہوں، مجھے پناہ چاہیے۔ وہ کہنے لگے تیرے پاس کوئی لکھا ہوا ہے؟ نسب نامہ ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگی میں پردیسن ہوں، میں نسب نامے کہاں اٹھا کے پھر رہا ہوں؟ تو وہ کہنے لگا یہاں تو ہر دوسرا بندہ آتا، میں بھی سیدہ، میں بھی شاہ جی۔ تو وہ وہاں سے مایوس ہو کر گئی پارسی کے پاس اور اس سے کہا میں آل رسول ہوں، اور ساری وہ کہانی دہرائی۔ تو اس نے اسی وقت اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور سرائے پہنچا، بچیوں کو لیا اور گھر میں آ کے کھانا کھلایا۔ سمر کا ٹھنڈا علاقہ، سردی کا زمانہ تھا، ان کا آگ جلا کر کمرہ گرم کر کے لٹا دیا، سلا دیا۔ رات کو یہ مسلمان سردار خواب دیکھتا ہے، اللہ کے نبی جنت میں ایک محل کے دروازے پر کھڑے ہیں، محل سونے اور چاندی کا ہے، اور یہ سردار آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ایک ایمان والے کا ہے۔ تو یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں اپنے ایمان پہ کوئی سند پیش کر۔ تو وہ کانپنے لگتا ہے، تو آپ غضبناک ہو کے فرماتے ہیں، غضبناک ہو کے کہ میری بیٹی تیرے در پہ آئی پناہ ڈھونڈنے اور تو سند مانگنے لگا، دور ہو جا میری نظروں سے۔ اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے چیخیں ماری اور پاگلوں کی طرح باہر نکلا، نوکروں کو جھنجھوڑا، پتہ کرو وہ عورت کہاں گئی ہے، پتہ کرو۔ انہوں نے، چھوٹا سا تو شہر ہوتا تھا، انہوں نے آ کے بتایا کہ وہ پارسی کے گھر میں ہیں۔ تو وہ ننگے پاؤں ننگے سر بھاگا اور دھڑ دروازہ جو کھڑکایا۔ حضور آپ یہاں کیسے؟ کہا وہ خاتون اور اس کی بچیاں میرے حوالے کرو۔ کہا حضور میں کیسے حوالے کروں، میری مہمان ہیں۔ کہا نہیں تیری مہمان نہیں، میری ہیں، وہ مسلمان ہیں، تو پارسی ہے۔ کہنے لگا حضور بن دھیگے کا سودا کیا تھا، اب دیکھ کے کیسے واپس کر دوں؟ وہ کہنے لگا 300 دینار لے لو، اس سے 300 دینار لے لو، 60 لاکھ روپے بنتا ہے 300 دینار، 300 دینار لے لو اور وہ بچیاں واپس کر دو۔ کہا میں کچھ عرض کروں؟ کہ بولو۔ کہ جو خواب آپ دیکھ رہے تھے وہ خواب میں بھی دیکھ رہا تھا، میں بھی وہیں کھڑا تھا، اور اللہ کے رسول نے غضبناک ہو کے آپ سے کہا دور ہو جا میری نظروں سے، تو پھر مجھے فرمایا تو نے میری بچی کو پناہ دی، تو نے میری بیٹی کو پناہ دی۔ کہ جا تیرے اور تیری ساری نسل کے لیے جنت واجب ہوگی، تیری اولاد کے لیے جنت واجب ہوگی۔ کہ میں اب دیکھ چکا ہوں، یہ تو 500 سال بعد کی نسل کے لیے میرے نبی کی بیداری ہے۔ محب کل سبب و نسب منقطع الا سببی و نسبی وسأبلھا ببلالھا۔ قیامت کے دن ہر نسب ٹوٹ جائے گا، کٹ جائے گا، مٹ جائے گا، میرا نسب باقی رہے گا، میں اسے پانی پلاؤں گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم بہت دور چلے گئے ہیں، ہم صرف پیسے کے غلام ہیں، ہم صرف چوپڑی کے غلام ہیں۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ لوگ اس ملک کی بقا کا اولین سبب ہو اور اس ملک کی تباہی کا اولین سبب ہو۔ اگر میرے دیس کی عدالت، وکیل، جج ظالم ہے اور ظالم کا پشت پناہ ہے تو وہاں کبھی صبح نہیں ہوگی، کبھی برسات نہیں برسے گی، کبھی رت نہیں بدلے گی۔ اگر آپ میرے ملک کی یہ سارے شور مچا رہے ہیں معیشت معیشت معیشت، معیشت نہیں، میرے نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزاری، 2 پتھر۔ ایک رات آپ اما عائشہ کے ساتھ بستر پر دراز ہیں، کبھی یوں ہو جاتے ہیں، کبھی یوں ہو جاتے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کبھی ایسے ہوتے ہیں، کبھی ایسے ہوتے ہیں، بار بار ہوتے پھر ایک دم آپ آگے بڑھے، پیٹ مبارک کو چارپائی کی لکڑی جس پر بنا ہوتا ہے اس کے اوپر یوں پریس کر کے نیچے لٹک گیا، ایسے نیچے لٹک ایسے ہو گئے، پیٹ کو پریشر سے نا اوپر اٹھایا، پریس کیا۔ تو اما عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی کہ یا رسول اللہ خیر تو ہے؟ کیوں ایسے کیوں؟ آپ سیدھے ہوئے، عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت۔ تو حضرت عائشہ رونے لگی
تو آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ آپ کے ہاتھ تو خالی نہیں آتے؟ کہ نہیں عائشہ، اسی بھوک میں اللہ سمجھ سب کہتے ہیں یا اللہ ہماری اولاد کو رزق دے، اپنی امت کے لیے کہا یا اللہ یہ ننگے ہیں انہیں کپڑے پہنا، یہ بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلا، یہ خوف زدہ ہیں انہیں امن عطا فرما، اور اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ میری اولاد کی روزی تنگ کر دے کہ کوئی مجھے تانا نہ دے سکے کہ آپ کی اولاد نے بادشاہی کی۔ اس لیے تو حکومت نہیں اللہ نے آنے دی کہ قیامت تک قربانی کا جھنڈا ان کے دروازے پر لہراتا رہا، اور یہ قربانیاں دیتے رہے۔ چھری تو چلی تھی موسیٰ کے لیے، اللہ نے خطا کر دی، چھری چلی تھی اسماعیل کے لیے، اللہ نے خطا کر دی۔ یوں لگتا ہے جیسے چھری حسین کے لیے سنبھال کے رکھی گئی کہ جب حسین کا نمبر آیا تو کٹ کے گردن وہ گئے، اور پیغام دیا کہ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے ہر قربانی دی جائے۔ یہ وہ نہیں ہے کہ شہید ہوں گے تو جنت ملے گی، یہ وہ ہیں جنہیں ماں کا دودھ پیتے ہوئے جنت کی سرداری مل چکی تھی۔ آپ حسن پیدا ہوئے، آپ نے کہا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، اور علی شاہ سوار تھے، انہوں نے اسی لحاظ سے نام رکھا میدان کا شاہ سوار، جنگ جو آپ کا نہیں حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے، علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، کہا نہیں حسین۔ پھر فرمایا جب سے کائنات چل رہی، جب سے آدم کی نسل چلی ہے، یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، آج سے پہلے یہ نام کسی کو نہیں ملے، یہ میرے بچوں کے لیے تھے۔ عرب میں عیب تھا بچوں کو اٹھا کے پیار کرنا، عیب تھا، عیب تھا، اور میرے نبی باہر تشریف لائے، حسن اس کندھے پر تھے، حسین اس کندھے پر، یہاں اٹھانا بھی عیب تھا، چلو اتنے تو بندہ ٹور پھر لینا، یہاں بٹھایا ہوا کہ جو اس سے بھی زیادہ عجیب بات، یہاں تک کہ ایک بدو نہیں رہ سکا، یا رسول اللہ ایک ہی تو ایڈے چنگے لگتے ہیں، تو ایڈا پیار ہے، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اور بتاؤں اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور کہا اور بتاؤں جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا۔ اور فرمایا جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا، جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا۔ اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما۔ حضرت حسن امام یہاں سے یہ ماتھے سے لے کر چھاتی تک اللہ کے نبی کی تصویر تھے، اور چھاتی سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے۔ امام حسین علی مقام ماتھے سے لے کر چھاتی تک اپنے باپ کی تصویر تھے، اور چھاتی سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کی تصویر تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ جنہوں نے نبی کے کندھے پر نہیں کمر پر سواریاں کی ہوں وہ کیسے شاہ سوار تھے۔ یہ جنت دوزخ کا مسئلہ نہیں تھا، پیغام حق کا مسئلہ تھا۔ عین اس وقت نماز پڑھ کے دکھائی کہ جب ظلم و ستم انتہا پر، مظلومیت انتہا پر، اور نماز چھوڑ دے، جنگ سے پہلے نیند آ گئی، ایسا اطمینان کہ نیند آ گئی، اور آنکھ کھلی تو ہنسنے لگی۔ ہائے، ام المصائب بہن زینب نے پوچھا بھائی یہ کون سا ہنسنے کا موقع ہے؟ کہا بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے آ چکا ہوں، میں لینے آ چکا ہوں، میں تمہیں لینے آ چکا ہوں۔ ادھر شہادت ہو رہی تھی، ادھر ابن عباس سوئے ہوئے خواب دیکھ رہے تھے، میرے نبی کے ہاتھ میں بوتل تھی اور اس میں خون تھا، اور وہ زمین سے اور خون اٹھا کے ڈال رہے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں، قیامت کے دن میں ان کا وکیل بنوں گا۔ تو میرے بھائی بہنوں، میں کبھی بھی یہ کہانی پوری نہیں سنا سکا، میرا ضبط ٹوٹ جاتا ہے۔ میں پیغام، مقصد، فلسفہ کیا ہے؟ اللہ کو مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کرنا۔ اگر اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ ہماری معیشت ہماری ریڑھ کی ہڈی نہیں، ہماری عدالت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، ہماری عدالت آپ لوگ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ آپ پر اس قوم کا سفینہ ہے، آپ اس قوم کے ملا ہو۔ اگر آپ کے ہاتھوں ظلم ہوا تو پھر کوئی جائے پناہ نہیں۔ اگر آپ انصاف کے علمبردار بنے، اللہ کی قسم اللہ آپ کی نسلوں کو پال کے دکھائے گا کہ رازق اوپر بیٹھا ہے، آنے والا موکل نہیں، آنے والا آدمی نہیں، اوپر بیٹھا ہوا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہوتے ہوئے رزق کا نظام۔ جو اپنا آدم من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، میرے بندے اتنا تو بتا دے ماں کے پیٹ میں تجھے روٹی کس نے پہنچائی؟ آج تو کہتا ہے یہ کیس نہ لیا تو میری تو روٹی بند ہو جائے گی۔ نہیں، تم اللہ پہ نظر رکھو، وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔
اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم، میرے نبی کا تذکرہ 12 دن کے لیے نہیں ہوتا کہ ربیع الاول آیا تو جلسے جلوس کرو اور پھر سو جاؤ، اور میرے نبی کے نواسے کا تذکرہ 10 دن کے لیے نہیں ہوتا کہ محرم آیا تو روز دھو لو اور پھر وہی کہ وہی رہو جیسے تھے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، ہم روتے حسین کے لیے ہیں اور کرتے یزید والے کام ہیں۔ یہ کیا وفا ہے، یہ کیا دوستی ہے۔ اللہ سب کو معاف کرے، اتنی سخت پکڑ نہ کرو۔ تو اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ اس ماحول میں آپ نماز کو زندہ کریں، سچائی کو زندہ کریں، انصاف کو زندہ کریں۔ تو فلسفہ حسین یہی ہے، فلسفہ شہادت حسین بھی یہی ہے کہ اللہ کو راضی کرتے کرتے جو بھی سودا کرنا پڑے کر دیا جائے۔ السلام علیکم۔